آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سیدہ کائنات مخدومہ عالمین محسنہ اسلام حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ نیاز کے تسلسل میں جاری اور ساری ہے، اور آپ کی عصمت کے عنوان کے ٹائٹل سے جاری اور ساری ہے۔ تو آپ صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کا نور اتنا پاکیزہ ہے کہ پاکیزگیاں بھی اس نور کا طواف کرتی ہیں۔ آپ کی حرمت اور شرافت، بزرگی اور اخلاقی تقدس عین سیرت نبوی کا تسلسل ہے۔ آپ صرف شخصیت نہیں یا فطرت کا تسلسل نہیں، آپ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ آج ہم اس اہتمام کے پس منظر کی جو حقائق ہیں وہ زبان نبوت کی روشنی میں پیش کریں گے، اور آیات قرآن کے تقدس میں پیش کریں گے کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کس صورت میں، کس انداز میں، کس تقدس میں یہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ یہ بات تو طے ہے، ہر شعور والا انسان سمجھتا ہے، اور ہر دین والا انسان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ سیدہ کائنات بضع رسول ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری نبوی بصیرت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور اس کا فروغ دیا ہے، اور اس ارشاد کے پیچھے جو جذبات کار فرما تھے، جس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا اور امت کو آگاہ کیا کہ مت اسے میری بیٹی کے تصور میں ایک عادت اور فطرت کے تسلسل میں سمجھنا، یہ نبوت کے جگر کا ٹکڑا ہے، نبوت کا جگر ہے، حصہ ہے وجود نبوت کا، اس کا پس منظر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ہی پوچھا، اور ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بھی یہ سوال ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کمال کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ تو تمام اصحاب خاموش رہے۔ مولا کائنات اٹھے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پاس آئے، کہا ہے بنت رسول
آج بڑا بلند سوال کر دیا ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کے اس سوال پر بڑے بڑے اکابر صحابہ اہل علم خاموش ہیں۔ تو میں باب علم نبوت ہوں، میں چاہوں گا کہ اس عظمت کی تصدیق آپ سے لوں۔ تو سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا نے ارشاد فرمایا، میرے شوہر نامدار اور میرے تاجدار، دراصل میں بھی بنت رسول ہوں اور آپ داماد رسول ہیں، لیکن یاد رکھو ایک اصولی فطرت ہے، وہ یہ ہے جس چیز کے متعلق نبوت نے سوال کیا ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال فرمایا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور فطرت عورت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، تو سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا نے 2 لفظوں میں جواب دیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی۔ فرمایا عورت کا کمال، خوبی اور اس کی اخلاقی حرمت یہ ہے، نہ اسے کوئی غیر محرم دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اللہ اکبر! یہ ایسا اصول بیان فرمایا کہ خواتین اسلام اس اصول کو کچھ پرسنٹیج کے تصور میں ہی قبول کر لیں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے کائنات کے اندر اخلاق کا نور پھیل جائے گا۔ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات اس سوال کا جواب لے کر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے فاطمہ کی عظمت سے یہی توقع تھی، یہی امید تھی کہ وہ فطرت عورت کے اس کمال کو بیان کرے گی جس سے آگے کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات فاطمہ کیوں نہ کہتی کہ وہ رسول کا جگر ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کمال طہارت کو سامنے رکھ کر یہ بات کی ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ رحمت میں گئے اور پیچھے ایک نبینہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وہ بھی آئے تو سیدہ کائنات کسی کونے میں جا کر چھپ جاتی ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تو بینائی نہیں ہے۔ کہا ہاں بابا یہ بات تو ہے، اس کی بینائی نہیں میری بینائی تو ہے نا۔ یا اس کے علاوہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امہات المومنین کے کاشانہ رحمت میں جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم جاتے تو نابینا تھے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت میں اعلان کرتے کہ چھپ جاؤ بھائی، مخدرات اہل بیت نبوت، پردہ کرو۔ تو اگر کہیں سے کوئی آواز آتی کہ آقا یہ تو نابینا ہے، تو جواب میں کہا جاتا یہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو۔ دراصل سیدہ کائنات نے ایک بڑے فتنے کو بند کیا ہے۔ انسانی شرف کے اندر جو رونما ہونے والے ہر روز فتنے ہیں، ان کا دروازہ بند کیا ہے یہ ارشاد فرما کر۔ ہے کوئی میری بیٹی، بہن، عزیزہ جو اس عظمت والے ارشاد کو سامنے رکھے؟ یہ بی بی کا ارشاد ہے، میرا نہیں ہے یہ۔ اور آپ ایسا کریں، ساری شریعت کا سٹرکچر جو حیا کے تصور میں بیان ہوا ہے، اخلاق کی حرمت میں بیان ہوا ہے، کردار کے تقدس میں بیان ہوا ہے، آپ سارے سٹرکچر کو ایک طرف رکھیں، جتنی آیات ہیں، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن وآباء بعولتہن او اخوانہن و بنی اخوانہن و بنی اخواتہن او نسائہن وما ملکت ایمانہن۔ یہ قرآن کی آیات کا نزول سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہا کے اس فطرت مآب، عظمت مآب جملے کی تصدیق ہیں کہ اے حبیب، زہرا جو کہتی ہیں ٹھیک کہتی ہیں، یغضضن من ابصارہن، حکم دے دو کہ اب عورتیں جو ہیں اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے رکھیں، کسی مرد پر ان کی حرمت مآب نگاہ نہ پڑ جائے اور کسی مرد کی ان پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ وہ یہیں سے وہ فساد شروع ہوتا ہے۔ سلام ہو اس ذات والا صفات پر، بنت رسول، آپ کی حرمتوں کو لا تعداد سلام ہوں۔
لا تعداد درود ہوں آپ کی بارگاہ میں، لا تعداد نیاز مندیاں ہوں ہم مسکینوں کی طرف سے، ایک جملے میں سارا دین بیان کر دیا، ایک لفظ کے اندر، ایک کوزے کے اندر آپ نے دریا سمندر جو ہے وہ سمو کر رکھ دیا ہے۔ جتنی بھی آیات ہیں اس تصور میں، جتنی بھی روایات ہیں اس تصور میں، اگر ان کا خلاصہ آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بلیغ کلام کے اندر ہے کہ نہ وہ خود کسی کو دیکھے نہ اسے کوئی دیکھے۔ یہ لفظ اگر اپنی سادگی میں ایک معراج پر ہیں لیکن اپنے نتائج میں اتنے بلند ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے یہ دو لفظ ہی کافی ہیں۔ کیوں؟ اس ذات والا صفات نے ان لفظوں کو بیان فرمایا ہے، اپنی فطرت کی سادگی کی عظمت، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اہتمام مشیت کے ساتھ، اپنی پورے اہتمام مشیت کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ ناظرین کرام، بات کہنے میں سادہ ہے، سننے میں بھی سادہ ہے، لیکن کاش امت اس بات کی حرمت پر، حجم پر، نتائج پر نظر کر لے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کائنات سے فحاشی ختم ہو جائے گی، اس کائنات سے عریانی ختم ہو جائے گی، اس کائنات کے اندر حیا کا وقار بحال ہو جائے گا، اور حیا کی شرافتیں ذو فگن ہو جائیں گی، جلوہ افروز ہو جائیں گی، اور ہر رشتہ ایک حرمت کی چادر میں لپیٹ دیا جائے گا، ہر رشتہ۔ لیکن افسوس کہ ہم ان سادہ الفاظ کو، سادہ عظمت والے الفاظ کو اتنی اہمیت عمل میں نہیں دے رہے۔ ہاں، بحث تو ضرور کرتے ہیں، بحث ضرور ہے، بحث اخلاق سے آری لوگ کرتے ہیں، اخلاق آشنا بحث نہیں کرتے، عمل میں کود جاتے ہیں اور اخلاق دینے کا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آئیے امت چھوڑے بحثوں کو، اس جملے پر غور کر لے اور پرسنٹیج پر ایک تدریجی ارتقاء میں چل کر عمل کر کے دیکھیں، نتائج نہ دیں تو میں اپنے جملے واپس لے لوں گا۔ یہ اس ذات کے جملے ہیں جو نبوت کا بھی جگر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ چھوٹے موٹے جملے نہیں ہیں۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ آئیے ان جملوں کا ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں، اہتمام قدرت دیکھتے ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو طبعی پہلو ہے وہ سامنے رکھیں، اور اس طبعی پہلو سے جو روحانی پہلو ہے وہ سامنے رکھیں۔ اس روحانی پہلو سے پہلے جو عالم امر میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو جو حکمتیں، عظمتیں عطا فرمائیں ان کو سامنے رکھیں، بات کھل جائے گی، حضرت زہرا کا مقام نظر آ جائے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ حضرت زہرا پاک بظاہر رسول ہیں، بس یہاں سے آپ تھوڑا سا پس منظر میں چلیے۔ جب سے رسالت چلی، جس انداز میں رسالت چلی، اسی انداز میں بظاہر رسول بھی اسی تصور عظمت میں آیا ہے، الگ سے، الگ تصور سے ایسا نہیں ہے۔ عالم امر کی باتیں یا عالم غیب کے اسرار جو ہیں وہ تو کھولنے کے لیے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیے۔ ہم نے عصمت کے ٹائٹل کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ دراصل اس کی شدید ضرورت ہے۔ آج عالم نسوانیت میں جتنا عصمت کا تقدس بیان کرنے کی ضرورت ہے اتنا اور کسی چیز کے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کے اخلاق نہ رہیں وہ انسان نہیں رہتا، وہ کچھ اور ہی کہلاتا ہے۔ اخلاق کی حرمت میں ہی انسان کی انسانیت کی شناخت ہے، اخلاق کے تقدس میں ہی انسان آئینہ خداوندی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جس کے اخلاق نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ میزان عمل کا بار بار تصور دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، اعمال ترازو ہوں گے، اس کا حجم اتنا ہوگا کہ کائنات کی کوئی چیز اسے نہیں بھر پائے گی، کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو اللہ کے میزان اور ترازو کو بھر دے؟ تو میرے رسول نے فرمایا، ہاں
وہ حسن اخلاق ہے، عظمت کردار ہے۔ جس وقت وہ تولا جائے گا تو پھر وہ ترازو بھر جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کی عظمتیں جو ہیں وہ بحال کر دی جائیں گی۔ دوستان محترم، یہ تو طے ہے۔ پس منظر اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ حضرت زہرا پاک کا وہ مقام جو مشیت الہی کے تسلسل میں جاری اور ساری ہے وہ عوام الناس تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر خود ارشاد فرمایا۔ اصحاب رسول نے تقاضا کیا، یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک۔ آقا آپ نے نمازیں پڑھوائی، ہم نے پڑھی، روزے رکھوائے ہم نے رکھے، جہاد کروایا کیا، جنگیں کروائی ہم نے کی، غزوات میں لڑے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنی نبوی زبان سے اپنی ذات کو، اپنی حقیقت کو، اپنی وجود کو اور اپنی اس شان کو بیان کریں جو اللہ وحدہ لا شریک نے جس کا انتخاب آپ کے لیے فرمایا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقدس کو بیان فرمایا۔ میں سارے پس منظر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ روحانی باتیں ہیں اور وہ عام فہم بھی نہیں ہیں، لیکن جس سبجیکٹ کو میں نے پیش کیا ہے اس تناظر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اوس عالم امر سے چل کر عالم ارواح تک اور عالم ارواح سے لے کر عالم لاہوت، جبروت، ناسوت، ملکوت کی وادیوں میں تشریف لاتے ہوئے جس سفر سے جس انداز میں آپ نے خرام ناز فرمایا ہے اور جو برکات آپ کے خرام ناز سے ظہور میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان راہوں سے حضرت زہرا بھی ضرور گزری ہیں کیونکہ وہ وجود نبوت کا حصہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پیکر رسالت کا حصہ ہیں۔ عالم امر میں جب رسول اللہ کو اللہ نے اپنے حسن کی خیرات میں وجود بخشا تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر فصب علیہا 70,000 سنہ 70,000 سال تک حسن رسالت کا خدا مشاہدہ کرتے رہے اور حسن رسالت کی لطافت کو بیان کرتے رہے۔ تسبیح کہتے ہیں پاکی کو بیان کرنا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے اس وجود اقدس کا تقدس بیان کرتے ہوئے خدا کو بھی 70 سال لگ گئے۔ خدائے ذوالجلال نے یہ بتانا تھا کہ مت کہیں لکیر کھینچ دینا مولانا صاحبان کہ یہاں سے یہاں تک ہے اور یہاں سے یہاں تک ہے، نہیں، وہاں یہاں کے تصورات سب ختم ہیں۔ جب میں خدا ہوں تو 70,000 سال تک اس حسن کی لطافت کو بیان کر رہا ہوں، تم اس میں کھو جاؤ، اتر جاؤ، یہی تمہاری عافیت ہے۔ غور و فکر نہ کرو، لکیریں نہ کھینچو، یہ سب جھوٹی لکیریں ہیں۔ تم خیال سے کھینچتے ہو لکیریں، وہ ہمیشہ نقصان کا باعث ہیں۔ جو میری مشیت کی لکیر پر یقین کرتے ہو تو رحمت بھی تمہارا استقبال کرے گی، جنت بھی استقبال کرے گی، دنیا بھی استقبال کرے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم خلق میراۃ الحیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر میرے لیے حیا کا شیشہ پیدا فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے۔ پھر مجھے کہا حبیب اپنی حرمت مآب حسن کو حیا کے آئینے میں دیکھو۔ جب رسول اللہ نے حیا کے آئینے میں خود کو دیکھا تو حسن عطائے عظمت میں اتنے حضور سرشار ہوئے، بے قرار ہو کر سجدے میں گر گئے۔ پھر سر اٹھایا، چہرہ سامنے آیا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے۔ کریم اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب رکیے، فصارت تلک سجدات صلاۃ الموقتہ۔ یہ 5 سجدے آپ نے کیے، آپ کے حرمت میں آپ سجدوں کو ہم قیامت تک تازہ رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، اور ان کی صورت یہ ہوگی کہ 5 وقتہ نماز انہی سجدوں کی خیرات ہے جو معراج مومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھا، حضور فرماتے ہیں فاصبحت ارقا، میں پانی ہو گیا۔ اللہ کی جلال نظر نے میرے وجود پر مجھے محسوس ہوا کہ میں پسینہ کی عظمت میں اتر آیا ہوں۔ فرمایا حبیب نشف عن جبینک، تیرے پسینے پر، تیرے ماتھے پر پسینہ ایسے صاف کرو۔ جب میں نے جبین عظمت کا پسینہ صاف کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو میرے جبین عظمت کے پسینے کے قطروں سے پیدا فرمایا ہے۔ جبرائیل بھی وہیں سے پیدا ہوا ہے، میکائیل بھی وہیں سے پیدا ہوا۔ پھر رخسار عظمت کے پسینے کو صاف کیا گیا تو اس پسینے کے قطرے سے بھی یہ فیضان ہے وجود نبوت کا، جس وجود نبوت کا حضرت زہرا حصہ ہیں، بضع ہیں، مرکزی حصہ ہیں،
مرکزی حصہ جگر نکال دیا جائے تو وجود نہیں چلتا، زہرا چلی جائیں اس دین کے تصور سے تو دین نہیں چلے گا۔ یہ اسی شریعت میں مؤثر دلیل ہیں جس شریعت میں ذات محمد مؤثر دلیل ہے۔ کیا سمجھتے ہیں زہرا صرف بنت رسول ہے؟ مشیت خدا سے تو پوچھو کہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا میرے حبیب نصف انحاجبہ کا، یہ آپ کے رخسار کے پسینوں کے ساتھ، ہاں رخسار پر جب پسینہ آیا تو اس کو صاف کیا گیا تو اس کے قطروں سے اللہ نے عرش پیدا فرمایا، انوار و تجلیات کائنات کو، عالم غیب کے اسرار کو پیدا فرمایا۔ پھر آنکھوں کے پسینے کے قطرے کو ہٹایا گیا تو اس سے امت من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایمان والوں کو پیدا فرمایا گیا۔ یہ سفر جاری رہا، ہر خرام ناز پر حسن رسالت نئی طرح فیض بار ہوا، نئے انداز میں فیض بار ہوا، نئے تقدس میں خیرات بانٹی۔ یہ رسالت کے حسن کی خیرات ہے کائنات کا سارا تانا بانا۔ اب ہم اس حسن کا ترازو اپنی گندی نظر سے کرتے ہیں کہ رسول یہ ہیں اور وہ نہیں ہیں، یہ وہ کے تصورات جھوٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ارے کمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ یہ مجدد ہیں اور اہل سنت کے بڑے عظیم عالم دین ہیں۔ آئیے پھر سفر شروع ہوا، حجابات نور استقبال کرتے رہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور مجھے ان کی صلب میں رکھا، پھر ان سے شیش میں منتقل ہوا، پھر شیش سے نوح میں منتقل ہوا، پھر یہ انتقال عظمت بڑھتا گیا حتیٰ انتہیت الی ابی۔ پھر جب آخری منظر نامہ آیا اس شرافت کا تو وہاں مجھے میرے بابا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام نظر آئے، پھر میں ان سے منتقل ہوا انتہیت الی امی فاخرجت منہا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ پھر اس عظمت والے تقدس والے وجود سے منتقل ہو کر اپنی کریم اماں کی کوکھ میں آیا تو پھر مجھے اللہ نے ان کے بطن رحمت سے سید المرسلین بنا دیا، اور پھر میں وہاں سے جب ظہور پذیر ہوا تو رحمت للعالمین مجھے بنایا گیا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں، ایک جملہ آتا ہے اس پوری روایت کے اندر، انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر۔ اللہ اکبر۔ میں ہر پاک پشت سے پاک رحم میں، ہر پاک رحم سے ہر پاک پشت میں، طیب سے طاہر تک، طاہر سے طیب تک، یعنی طہارتیں ان حرمتوں کا طواف کرتی رہیں جن کے وجودوں سے میں خرام ناز کر کے آیا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ نبوت کا جملہ صرف لفظ نہیں ہیں، وہ حقائق ہیں جن پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ حبیب ہم تو اس زمانے کے تصور سے آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تجھے تک رہے ہیں جب زمانہ بھی اپنی کسی اکائی میں نہیں تھا۔ جو ہی آپ کا خرام ناز چلا تو پھر ہر سجدہ ریس، پشت میں ہر سجدہ ریس، رحم میں آپ کو اتارا گیا عالم فطرت کو روشن کرنے کے لیے۔ تو اتنے بڑے تقدس، من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب، یہ شرافت، یہ عظمت، یہ حرمت، پاکیوں کی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے انتہائے طہارت جب آئی، انتہائے طیبت جہاں آئی تو وہاں والدین مصطفیٰ ظہور پذیر ہوئے، تو ان سے وجود محمد، جس وجود کا حصہ حضرت زہرا ہیں، اللہ اکبر، اس وجود کو اتنی طہارتوں سے گزارا گیا جس کا حصہ باقاعدہ نبوت کا ارشاد کے مطابق حضرت زہرا ہے۔ بولیے اب حضرت زہرا کی طہارت، عصمت، عفت اور حرمت مآب شرافت کو کہاں سے ترازو کریں گے، کس تصور میں پیش کریں گے؟ کون سا مذہب ایسا ہے جو اس حرمت کا احاطہ کر پائے؟ مذہباں دے دروازے اچے،
راہ پیار دا موری ہو۔ مذہبی تصورات میں اہل بیت کا کبھی جائزہ نہ لو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس نے مذہب کی عینک سے دیکھا، کیونکہ مذہب ذاتی ذہنی تراش خراش ہے، بہت سارے مذاہب میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ ساری جوڑ توڑ دیکھی ہوئی ہے، کون کہاں پھنسا ہوا ہے اور کس کی فکر نارسا کے اندر یہ کون سی آلودگی پھنسی ہوئی ہے جس سے اس کو حقائق نظر نہیں آتے۔ وہ حضرت زہرا اسی وجود نبوت کا حصہ ہیں جو نبوت کا تسلسل اس عظمت میں آیا کہ عظمتیں بھی وہاں سلام کرتی رہی ہیں۔ کتنا اہتمام قدرت ہے، جتنا اہتمام قدرت وجود رسول کی تشریف آوری کے لیے ہوا، تو چونکہ بضع رسول بھی اسی وجود کا ہی حصہ رہی، انہی عظمتوں سے وہی سرشار ہوتی رہی اور گزرتی رہی ہیں۔ آپ ضرب تقسیم آپ خود کر لیں کہاں سے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پوری تفصیلات کے اندر اس تصور کو بیان پیش کر پاؤں، تاہم یہ بات قابل غور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس ظہور عظمت کے بعد پھر جو کمالات، معجزات اور رونما ہوتے ہیں، ساری دنیا اس سے آشنا ہے، مجھے بیان کی ضرورت نہیں۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ پھر آپ ان فوان جوانی میں آتے ہیں، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، یہ اہتمام قدرت ہے۔ پھر حضرت زہرا پاک وجود نبوت، خون نبوت کا تقدس بن کر، حرمت بن کر وہ اس دنیا میں ذو افشاں ہوتی ہیں۔ وہ سیرت کا جو ہی باب کھلتا ہے تو حضرت زہرا باب نبوت، حضرت زہرا پاک سیرت نبوت کا ایک عظیم الشان باب ہیں۔ اگر آپ کی ذات کو ہٹا دیا جائے منظر نامے سے تو سیرت ہی مکمل نہیں ہوتی۔ کون ہے زہرا؟ جس نے اپنے بابا کے راستے میں بچھائے جانے والے کانٹوں کو راستے سے ہٹایا۔ اگر کوئی کانٹا چبھ گیا، جو کفار مکہ راستے میں کانٹے ڈالا کرتے تھے، چبھ گیا تو اپنے معصوم عصمت مآب ننھے ہاتھوں سے، ناخن سے اس کانٹے کو نکالا۔ وہ جس نے نبوت کا راستہ صاف کیا ہے وہ چھوٹی ذات ہے یار، وہ صرف بنت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کفار جب رسول اللہ کے سر پر مٹی ڈالا کرتے تھے، کیچڑ ڈالا کرتے تھے، بتاؤ زلف عنبری کو کون دھویا کرتی تھی؟ جب چہرے کو گرد آلود کرتے تو کون عصمت مآب دوپٹے سے رسول کے رخساروں کو صاف کرتا تھا؟ مجھے اس تاریخ سے ہی آشنا کر دے کوئی صاحب علم کہ یہ کیا تھا۔ نالین مقدس گرد آلود ہوتے تو وہاں بھی حضرت زہرا پاک اپنے دوپٹے سے صفائی کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مشقت سے گزرے جہاں مشقتیں بھی پریشان ہیں، تو کون تھا جو دل کی تسکین بن کر، وجود کی راحت بن کر، مصطفیٰ کریم سے لپٹ کر حضور کا سہارا بنی؟ وہ حضرت زہرا پاک کی ذات ہے، وہ حضرت زہرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس صرف آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ مذہب کی عینک خود اندھی ہوتی ہے، اسے حقائق اور شرافتیں کیسے نظر آ پائیں؟ نصوص میں اترو۔ اہل علم سے گزارش کرتا ہوں، خواہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، نصوص نبویہ پر غور کرو، نصوص قرآن پر غور کرو۔ قرآن نہیں کہہ رہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ قرآن نہیں ہے۔ حبیب تیرے بابا ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، اسماعیل نے دعا کی تھی علیہ السلام نے، کہ اللہ ہماری اولاد میں ایک طبقہ انسانیت ایسا ہو جن کی حرمت پر مرتبہ انسانیت بھی ناز کرے اور تیری سلامتیوں کا نور ان کا پہرا دے۔ تو ان کے اخلاق کی حرمت پر خود اے اللہ اپنے فضل کی نور کی برسات کر دے۔ کتنا بڑا اہتمام ہے۔ تو سارے اخلاق کی حرمت کا سارا تسلسل جب جمع ہوتا ہے، انتہا اور معراج پر آتا ہے،
تو صاحب خلق عظیم کی ذات سامنے آتی ہے، اور صاحب خلق عظیم کی اخلاقی کمالات کو حضور کی ذات کے بعد اگر کہیں دیکھا جا سکتا ہے، جس کا انگ انگ خلق محمد کا ترجمان بھی ہے، انگ انگ ہر احساس اخلاق محمدیت کی دلیل بھی ہے، وہ حضرت زہرا پاک کی ذات ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، ام المومنین فقیہ امت حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا کہہ رہی ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے برملا ارشاد فرمایا، ما رأیت احدا من فاطمہ افضل غیر ابیہا، فرمایا میری نظر میں جب افضلیتوں کا تسلسل اور ایک تدریجی ارتقاء بڑھا، تو جہاں میری نظر آخر میں جا کر رکی، جس سے آگے کسی افضلیت کا کوئی تصور اور امکان ہی کوئی نہیں ہے، اس افضلیت کے ٹائٹل پر اگر کوئی ذات نظر آئی ہے تو وہ حضرت زہرا پاک کی ذات ہے۔ کیوں؟ ماں ہے، اور ستیلی ماں ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ کوئی ایسی سخت بات کہہ دیتی جو ان کے وقار کے خلاف ہوتی، مگر کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں ان کے دامن میں پورے مطالعہ میں جو جس پر اپنے ستیلے پن کا اظہار کرتی، کیونکہ وہ اس سارے منظر نامے میں وہ دیکھ رہی تھیں اپنی فقاہت، مدبرانہ فقاہت کی روشنی میں ان کا مطالعہ تھا حضرت زہرا حضرت عائشہ پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کا، اور وہ کہتی ہیں ما رأیت اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مشابہ خلقت میں اور خلق میں اگر کوئی ذات عین مشابہ ہے تو وہ ذات زہرا کی ذات ہے۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ عینی شہادت ہے، روایتی شہادت نہیں ہے، عینی شہادت۔ مارا ہے تو آئیے جتنے بھی مذہب اس وقت تراش خراج کی نظر ہوئے ہیں، جو ہم نے خود تراشے ہیں حجروں میں بیٹھ کر، ان مذہبوں کی صورت میں فقیہ امت، حکیمہ امت حضرت عائشہ پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کا یہ جملہ سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کریں کہاں آپ کے مذہب، کہاں ام المومنین کا عینی مشاہدہ۔ اگر اس بات میں کوئی جھول ہوتی، یا صرف فرط جذبات ہوتے، یا ایک لگی لپٹی بات ہوتی، تو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، بڑے بڑے عظیم علم میں بڑے بڑے پہلوان تھے، اس بات کے رد عمل میں کوئی نبوی فرمان پیش کر دیتے، کوئی اپنی بات کہہ دیتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نشست و برخاست کے وہ عینی شاہد تھے، کسی صحابی نے نہیں۔ کیوں کہ ان کے نقشہ علم کے اندر، ان کے کلزم علم کے اندر ایسا کوئی خیال تھا ہی نہیں، احساس تھا ہی نہیں جس پر وہ انگلی اٹھا کر ام المومنین کے اس بات کا رد کرتے۔ تو اصحاب رسول کا اس بات کو تسلیم کرنا، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو مذہب کے تصورات سے ورا ہے۔ یہ جو مذہبی جوڑ توڑ اس وقت چل رہی ہے تفضیل کے تصور میں، یہ فرسودہ خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کریم کے کسی جگہ میں، اقتضاء میں، اشارے میں، دلالت میں، کسی تصور علم میں ایسی کوئی ایک زبر زیر موجود نہیں ہے جس میں حضرت زہرا پاک کو خدائے ذوالجلال نے ملحوظ نظر رکھ کر ان کے مد مقابل کسی شخصیت کو بیان کیا ہو۔ یہ فقیر پورے اعتماد سے، پورے یقین سے، کیونکہ میری بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، وہ اسی بات کو میں نے پیش کیا ہے کہ یہ جو بنائے ہوئے مذہب ہیں، حجروں میں بیٹھ کر جو قلم کاریاں ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ علم آشنا ہیں وہ حقیقتیں، نہ علم سے تعلق ہے، نہ حقائق سے تعلق ہے، اور نہ ہی مزاج شریعت سے تعلق ہے ان چیزوں کا، اور نہ ہی
مزاج رسول اور مشیت الہی سے تعلق ہے ان حقیقتوں کا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب فرسودہ خیالیاں ہیں، گھر میں بیٹھ کر تراشا ہوا تصور دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آئیے، اگر کہیں کوئی امکان کی حد تک بھی بات ہوتی تو خدا لکی چھپی بات نہیں کرتا، لا شریک ہے، اور الصمد اس کی شان ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی بڑے سے بڑی شخصیت کا مالک ہو، بڑے سے بڑے کردار کا مالک ہو، تو وہ حق ہے، وہ حق ہے، حق ہے۔ کیسے وہ چھپا سکتا ہے کسی حقیقت کو؟ نہیں چھپایا، چونکہ الوہی نگاہ کے اندر مشیت الہی کے اس پورے تصور میں کوئی ایسی شخصیت خدائے ذوالجلال کو جچی نہیں ہے جو حضرت زہرا کے مقابلے میں کھڑے کر کے اس کا مقابلہ اور مفاضلہ کرتے، ہے ہی نہیں، چونکہ کچھ تھا ہی نہیں، قدرت نے ناحق بات کو بیان ہی نہیں کیا۔ آئیے پھر صاحب وحی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نبوی بصیرت کا حدود اربع کائنات کی ساری وسعتوں سے بلند و بالا ہے، ساری وسعتوں سے بلند و بالا ہے، سارے قرآن، ساری کائنات کی ساری حقیقتوں کو، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، غیب حقیقتوں کو بھی اللہ نے سمیٹا، قرآن میں رکھ دیا، نزلہ علی قلبک، قرآن کو اٹھایا سینہ محمد میں رکھ دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں اہل ظرف سے، مذہب کے جگادریوں سے نہیں میں پوچھتا، اہل ظرف سے پوچھتا ہوں، جہاں قرآن اترتا تھا زہرا کہاں تھی اس وقت؟ جو بضائے رسول ہے، رسول کا جو جگر ہے، جگر کہاں ہوتا ہے، کتنا دور ہوتا ہے؟ تو جس کے احساسوں میں قرآن قریب تر اترتا رہا ہو، کبھی تو کوئی لفظ ایسا بھی آ جاتا کہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے، وہ الگ سے کوئی حقیقت ہے، ایسا لفظ نہ خدا نے بولا ہے نہ مصطفیٰ نے بولا ہے۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم تراش خراش کے چکر میں پڑ جائیں اور اپنے اپنے مذہبی انتشارات کو حقائق کے آئینے میں پیش کرنے کی جسارت کریں، جن کے پیچھے نہ وہی بطور تائید موجود ہے نہ نبوت کا ارشاد موجود ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق گوئی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یار کوئی تو لمحہ حیات ایسا ہو نبوت کے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے حضرت زہرا پاک اور دیگر اہل بیت نبوت کو مد نظر رکھ کر نص ارشاد فرمائی ہو کہ بھائی ان کا مرتبہ افضلیت اس مدار پر ہے، لہذا ان کا حدود اربع اتنا ہے، اور ان کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کا مرتبہ اتنا ہے، ان سے اتنا بڑا ہے۔ روئے کائنات میں کسی شخص کو آدھی سطر کی بھی آدھی سطر نہیں ملے گی، یہ فقیر الحمدللہ پورے یقین سے کہہ رہا ہے۔ میں نے ہزاروں کتابیں دیکھی ہیں اور مذاہب کے انتشارات کا تسلسل بھی دیکھا ہے، کس مذہب نے کہاں سے جان لی ہے اور کہاں سے اس کی تراش خراش ہوئی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے۔ یاد رکھنا، رسالت کو بھی اگر کہیں کوئی رڑک نظر آتی ہی، کسی زبر زیر کے اندر نبوی بصیرت میں کوئی ایسا احساس سامنے آ جاتا جس سے آپ مفاضلہ کرتے، حضرت زہرا پاک کو سامنے رکھتے، اہل بیت کو سامنے رکھتے اور مد مقابل کسی بڑی شخصیت کو سامنے رکھتے اور وہاں ترازو کر دیتے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات عصمت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں فرمایا۔ یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہے فقیر، اور اس بات پر پورے یقین کے ساتھ فقیر کھڑا ہوا الحمدللہ۔ میں پورے شرق اور غرب کے اہل علم کو اس حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں، جب نبوت نے بطور نص ایسا کوئی تصور نہیں دیا تو بھائی پھر آپ کون ہیں؟ کیا آپ پر وحی نازل آئی ہے؟ جبرائیل نے آ کر بتایا کہ مفاضلہ کرو؟ حضرت زہرا اس پیمانے میں ہیں اور مد مقابل اس پیمانے میں ہے؟ کون ہیں آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی ڈومین میں رہیں، نبوت کے حرم میں جھانکنے کی کوشش کی تو یقیناً اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ حرم نبوت ہے، اس کا پہرا جبرائیل بھی دیتے ہیں، میکائیل بھی دیتے ہیں، اسرافیل بھی دیتے ہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام تو اس حرم کا طواف کرتے ہیں، کس زہرا کا نام لیتے ہیں جو خدا کے رسول کا اعتماد ہے۔ بھئی اگر اللہ کا رسول ہو کر حضرت زہرا پاک پر اعتماد فرما رہے ہیں
تو امت کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ ترازو کرے کہ جناب اللہ یہ مفضول ہیں فلاں افضل ہے؟ یہ سب مصنوعی باتیں ہیں اور ڈرامائی باتیں ہیں، ان کی کوئی دینی شرعی حقیقت نہیں، نہ ان کے پیچھے قرآن کا نور تائید کرتا ہے، نہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تائید کرتی ہے۔ تو بس جب خدا اور قرآن صاحب وحی خاموش ہے اس تصور میں، چونکہ ان کی نگاہ میں ایسا کوئی تقدس مآب وجود تھا ہی نہیں جس کا مفاضلہ اس نفس محترم سے کرتے، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ مد مقابل جناب والا زید عمر بکر کو لا کر کھڑا کر دیں اور پھر خود فیصلہ کریں؟ ہاں، یا تو یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم پر وحی آئی ہے تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے، وحی ختم ہو چکی ہے، نبوت کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے، حضور خاتم النبیین کے ٹائٹل کا عنوان بن کر ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اب کوئی عروضی بروضی ادھر کا بن کر بھی آئے تو ہم اسے ماننے تو کیا، دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کریں گے، اسے سننے کی بھی حماقت نہیں کریں گے۔ اس واسطے دوستان محترم، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے، اور ان کی شان کا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کی ذات کے ساتھ وابستگی اور ان کی تکریم کی نعمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط کے اندر میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گئی فاطمہ